السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پر، اور یہ ہے کوا جس کو ہر وقت کاؤں کاؤں کرنے کی عادت ہے۔ ایسے پورا دن نہیں بولے گا، اور جب میں آ کر بیٹھوں گی نا کہ میں اپنی ریکارڈنگ کرنی ہے تب اس کی کائیں کائیں سٹارٹ ہو جائے گی۔ ہمارے سائڈ پہ کوے بہت ہیں، آپ کی سائڈ پہ ہیں یا نہیں؟ پہلے اس کی سن لو، میری بعد میں سن لینا آپ لوگ۔ تو لیٹس سٹارٹ ہماری آج کی ایپیسوڈ، جو کہ ہے یار ستمگر کی قسط نمبر 90۔ اور لائک تو کل بھی پورے نہیں ہوئے تھے، لیکن پھر بھی میں بہت اچھی ہوں، اس لیے میں ایپیسوڈ دے رہی ہوں۔ تو لیٹس سٹارٹ ہماری آج کی ایپیسوڈ، جو کہ ہے یار ستمگر قسط نمبر 90، تحریر عریشہ۔ واو، تم نے کتنا خوبصورت کارڈ بنایا ہے۔ پری سچ مچ میں کارڈ کو دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ اسے ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ علیزے اتنی کریٹیو ہے۔ ہائے، تم میری تعریف کر رہی ہو؟ رکو، میں ذرا شرما لوں۔ تمہیں پتہ ہے، اصل لالا کے بعد بہت کم لوگ ہیں اس دنیا میں جو میری تعریف کرتے ہیں۔ وہ خوش ہوتے ہوئے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپاتے ہوئے بولی۔ ایسا کیوں؟ تم تو اتنی پیاری ہو، تمہاری کوئی تعریف کیوں نہیں کرتا؟ پری نے پوچھا۔ بس یار، ہر کسی کے پاس تمہارے جیسی ہنر کو پرکھنے والی آنکھیں تھوڑی ہیں۔ یہاں تو ہر کسی کو میں نکمی، نالائق، آلسی، کام چور اور پتہ نہیں کیا کیا لگتی ہوں۔ حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ کیا ہو گیا؟ اگر مجھے کچن کے کام کرنا پسند نہیں ہے؟ کیا ہو گیا اگر گھر کے کاموں میں میری دلچسپی نہیں ہے؟ کیا ہو گیا اگر بابا کی مرضی کے مطابق بزنس اسٹڈیز میں میرا انٹرسٹ نہیں ہے؟ ماما چاہتی ہیں میں فیشن ڈیزائننگ کروں، لیکن آف کورس میرا انٹرسٹ نہیں ہے، تو میں کیا کروں؟ میرے ارباز لالا کے مطابق مجھے یہ ساری الٹی سیدھی پڑھائیاں چھوڑ کر گھر کے کاموں میں دلچسپی لینی چاہیے، کیونکہ آگے کام تو یہی آنا ہے، شادی کے بعد وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جب تک وہ سارے کام نہیں کرنے تب تک کیوں ٹینشن پالوں؟ تو ایسے میں ایک میرے ازل لالا ہیں جنہیں لگتا ہے کہ مجھے اپنی مرضی کے مطابق کچھ کرنا چاہیے۔ اب بتاؤ، میری اتنی لمبی تقریر سے تم نے کیا سیکھا؟ اس نے اچانک ہی پری کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا، جو اس کی باتوں پر کنفیوز ہوتے ہوئے اسے سن رہی تھی۔ پھر اچانک بولی، ازل لالا زندہ باد! جبکہ اس کے اچانک ایسا بولنے پر علیزے گلگلا کر ہنسی تھی۔ میرے لالا تو ہیں ہی بیسٹ، اس دنیا میں ایسا بھائی پیدا ہی نہیں ہو سکتا جیسے میرے لالا ہے، ورلڈ کے بیسٹ لالا۔ وہ اتنے پیارے ہیں۔ خیر چھوڑو یار، الفاظ ہی ختم ہو جاتے ہیں، لفظ بنا ہی نہیں ہے ان کی تعریف میں ادا ہونے کے لیے۔ وہ ضرورت سے زیادہ ہی جذباتی ہوتے ہوئے اینڈ پر بولی، تو پری اس کی بات سن کر کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ اس کے لہجے میں اپنے بھائی کے لیے بے تحاشا محبت تھی، لیکن وہی محبت اسے الینا کے لہجے میں نہ ملی، جو اندر داخل ہوتے ہوئے یقیناً اس کی آخری بات سن چکی تھی۔ جس دن ازل لالا اپنی پر آئے نا، اس دن ان کی اچھائی تمہیں ٹھیک سے نظر آ جائے گی علیزے بی بی، اور پھر تمہارے الفاظ کچھ اور ہوں گے۔
تم تو ایسے کہہ رہی ہو آپی جیسے ازن لالا نے تمہیں اپنا اصل روپ دکھایا ہو۔ وہ ناک سے مکھی اڑاتے ہوئے بولی، میں نے ان کے سارے روپ دیکھے ہیں ڈارلنگ، اور تم بھی نا یہ جو ہواؤں میں اڑ رہی ہو نا، اڑنا بند کر دو۔ کسی دن ازن لالا نے لگامیں کھینچی نا تو زمین پر آ جاؤ گی، سارے پر کٹ جائیں گے تمہارے۔ وہ اپنا سامان وہیں سامنے ٹیبل پر رکھتے ہوئے اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئی تھی، جبکہ اس نے زارق کے لیے بنایا ہوا کارڈ پری کے پیچھے چھپایا تو پری نے بھی فوراً ہی اسے چھپا لیا تھا۔ شاید وہ نہیں چاہتی تھی کہ الینا اسے دیکھے، اور وہ بھی اسے ہرگز نہیں دکھانا چاہتی تھی۔ میرے پروں کو چھوڑو آپی، تم اپنے پروں کی فکر کرو۔ مجھے یہاں سے لینے کے لیے ازن لالا آنے والے ہیں 2 دن میں۔ اگر انہیں یہ پتہ چل گیا نا کہ آپ یہاں پر وہ جوب وغیرہ کے چکروں میں پڑی ہوئی ہیں تو آپ کے ساتھ کیا ہوگا، یہ تو ماشاء اللہ سے آپ بہت اچھے طریقے سے جانتی ہیں۔ اس نے اچانک سے بتایا تو الینا اچھل پڑی تھی۔ کیا ازن لالا یہاں آنے والے ہیں؟ تم نے یہ بات مجھے کیوں نہیں بتائی؟ اور تو اور امی نے بھی مجھے اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا۔ مجھے چاچو کو منع کرنا ہوگا اور زارق کو بھی، کہیں ازن لالا کے سامنے وہ بول ہی نہ دیں کہ میں ان کے آفس میں جاب کرتی ہوں۔ وہ پریشانی سے اپنا موبائل فون لیے وہاں سے اٹھی تھی۔ ایسی بھی کیا قیامت آ گئی، نوکری ہی تو ہے، نوکری تو کوئی بھی کر سکتا ہے نا۔ اس کے جانے پر اس نے علیزے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تھا، ازن لالا کو پسند نہیں ہے ان کی بہن بیٹیاں گھر سے باہر نوکری کریں، اور ویسے بھی اگر اس چیز کی ضرورت ہی نہیں تو کرنی بھی نہیں چاہیے نا۔ ہمیں ہر چیز گھر کے اندر مل رہی ہے، تو ایسے میں کیوں فضول نوکری کر کے خود کو بے مول کرنا۔ بابا کو بھی پسند نہیں تھا، لیکن پھر چاچو نے کہا کہ گھر کا ہی معاملہ ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، اور ویسے بھی وہ صرف اپنا شوق پورا کرنا چاہتی ہے، تو بابا نے بھی اجازت دے دی۔ یہ الگ بات ہے کہ الینا اب بھی کافی دن یہاں رہ کر گئی تھی، اور چاچو کی کافی منتیں بھی کی تھی کہ وہ نوکری کرنا چاہتی ہے، تب جا کر چاچو ہمارے گھر آئے تھے۔ اب ازن لالا اس بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے، اگر جان گئے نا تو مزہ آ جائے گا۔ میرا مطلب ہے آپی کی کلاس تو پکی لگے گی اور تم مزے لوگی۔ وہ اپنی بات مکمل کرتے ہوئے اٹھی تھی جب اس کے ساتھ اٹھتی پری نے اس سے سوال کیا، دیکھو بھابھی صاحبہ، ویسے میں اس ٹائپ کی بندی ہوں تو نہیں جو کسی کی بے بسی کے مزے لوں، لیکن میری آپی نا ضرورت سے زیادہ ہی
سر پر چڑھ چکی ہے۔ آزاد خیالی کا بخار اس کے دماغ کے اندر گھس گیا ہے، تو اس کو نکالنا تو پڑے گا۔ اور کوئی بتائے یا نہ بتائے، لیکن اذن لالہ کی یہ خبر اذن لالہ کے کان تک ضرور پہنچ جائے گی۔ تمہارا کیک بن گیا؟ وہ اس کے ساتھ کچن کی طرف آتے ہوئے اپنی بات بدل گئی تھی۔ ہاں بن گیا ہے۔ وہ کچن میں قدم رکھتے ہوئے بولی، اور اس کے ساتھ علیزے اس میں اپنی کریٹیوٹی کا تڑکا لگاتے ہوئے اس کیک کو 4 چاند لگا چکی تھی۔ کہاں گئی تھی تم؟ اور اس وقت کہاں سے آ رہی ہو؟ وہ جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوئی، برلاس خان نے سوال کیا تھا۔ جی بابا، میں شاپنگ کرنے گئی تھی، اس نے سوچتے ہوئے جھوٹ بولا تھا۔ اچھا، شاپنگ کرنے گئی تھی، تو تمہارے شاپنگ بیگز کدھر ہیں؟ برلاس خان نے جانچتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے اس سے سوال کیا تھا۔ کچھ پسند نہیں آیا، وہ فوراً بولی تھی۔ اوہ، میرے بچے کو کچھ بھی پسند نہیں آیا، میری جان کا ٹکڑا۔ میں خود چلتا ہوں تمہارے ساتھ شاپنگ پر۔ ویسے بھی آج میری کوئی بھی ضروری میٹنگ نہیں ہے، میں سارا دن اپنی بیٹی کے ساتھ گزاروں گا۔ برلاس خان اچانک اپنا لہجہ بدلتے ہوئے اس سے بولا تو وہ مسکرا دی تھی۔ بابا، دن رہ کہاں گیا ہے؟ رات ہونے والی ہے، اب کیا چلنا، پھر کسی دن پلان بنائیں گے۔ ویسے بھی آج تو میں بہت تھک گئی ہوں، وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ ارے کوئی بات نہیں، رات ہونے والی ہے تو کیا ہوا، ہم دونوں باہر چل کر لانگ ڈرائیو پر چلتے ہیں، واپسی پر ایک اچھا سا ڈنر کریں گے، بلکہ تمہاری فیورٹ اینیمے مووی بھی آ رہی ہے نا تھیٹرز میں، وہ چل کر دیکھتے ہیں۔ برلاس خان نے اسے خوش کرنا چاہا تھا اور وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن کچھ کہہ نہیں پائی۔ اپنے بابا کا دل وہ نہیں دکھا سکتی تھی۔ گریٹ آئیڈیا، میں فریش ہو کر آتی ہوں، تب تک آپ بھی یہ بزنس مین والا کاسٹیوم چینج کر لیجئے، مجھے اپنے ہینڈسم سے بابا چاہیے، ایک دم ہینڈسم سی لک میں۔ وہ اپنی انگلیوں سے ہارٹ کا سائن دیتے ہوئے بولی تو برلاس خان کھل کر مسکرایا تھا۔ ٹھیک ہے میری جان، میں یہ کاسٹیوم چینج کر کے آتا ہوں، تب تک تم بھی اپنے بابا کی پیاری سی پرنسس بن کر آ جاؤ، وہ اس کے گال کھینچتے ہوئے بولے تھے، جبکہ اس کی نقل اتار کر اپنے بزنس ڈریس کو کاسٹیوم کہنے پر وہ کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ کیا مطلب؟ تم سیریس ہو؟ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ آئرہ، تم نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے، مجھے تم پر فخر ہے۔ میں جانتی ہوں اب تم دونوں میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ ازبک کو کمرے میں چھوڑ کر خود نیچے آئی تھی۔ یہاں اپنی ماں کو اپنے کمرے میں پریشان بیٹھے دیکھ اس نے انہیں آتے ہی بتا دیا تھا کہ وہ ازبک کو
ایک اور موقع دینے کو تیار ہے۔ اور اس کی بات سن کر اس کی ماں کھل اٹھی تھی، جیسے انہیں ایک نئی زندگی مل گئی ہو۔ وہ اٹھ کر اسے اپنے سینے سے لگاتی اسے ہزاروں دعائیں دینے لگی تھی۔ مجھے نہیں لگتا امی کچھ بھی ہوگا، کیونکہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ ازبک خان درانی مجھے اپنی محبت سے دوبارہ سے امپریس کر پائیں گے تو ایسا نہیں ہوگا۔ مجھے ان کی محبت نہیں چاہیے، مجھے ان کی آنکھوں میں اپنے لیے عزت چاہیے۔ آپ کے سامنے کھڑی لڑکی وہ عائرہ نہیں ہے جو ازبک درانی کے 2 لفظ محبت کی مار تھی۔ میں بدل چکی ہوں امی، میں بہت بدل چکی ہوں۔ جب تک وہ شخص مجھے میری عزت نہیں دیتا، میرے حصے کا مقام نہیں دیتا، تب تک وہ شخص میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ مانتی ہوں مجھ سے غلطی ہو گئی، بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ وہ میرے قریب آئے اور میں نے انہیں روکا نہیں۔ یہ غلطی نہیں تھی، یہ میرا ایک کمزور پہلو تھا جو ان پر روشناس ہو گیا، لیکن اب وہ مجھے کہیں پر بھی کمزور نہیں پائیں گے۔ انہیں لگتا ہے کہ میرے دل میں اپنی محبت کے دیپ دوبارہ جلا لیں گے، اپنی محبت دکھا کر، لیکن ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ مجھے ان کی محبت نہیں چاہیے۔ مجھے ازبک درانی کا وہ عشق، جنون، دیوانگی، پیار، محبت کچھ نہیں چاہیے۔ مجھے ان کی آنکھوں میں اپنے لیے عزت چاہیے۔ جس دن انہوں نے مجھے میرا مقام دے دیا نا، اس دن میں ان کی ہو جاؤں گی۔ وہ اپنی ماں کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، جبکہ وہ الجھتے ہوئے اسے دیکھنے لگے۔ مطلب تم دوبارہ سے ولیمہ کروانا چاہتی ہو؟ وہ جیسے حل پر پہنچ آئی تھی، جبکہ ان کی بات سن کر وہ تلخی سے مسکرائی۔ ولیمہ؟ ولیمہ کرنے سے کیا ہوگا امی؟ ایک دفعہ پھر سے مجھے سب کے سامنے دلہن بنا کر بٹھا دیا جائے گا۔ ایک دفعہ پھر سے مجھے ازبک درانی کی بیوی کہلایا جائے گا۔ مجھے ایک دفعہ پھر سے دنیا کے سامنے ازبک درانی کی بیوی ہونے کا ٹیگ مل جائے گا۔ لیکن مجھے یہ سب کچھ نہیں چاہیے۔ مجھے لوگوں کی نظر میں کوئی ٹیگ نہیں چاہیے۔ امی، مجھے ازبک خان درانی کی نظروں میں اپنا مقام چاہیے۔ اس دن اس نے مجھے اپنی نظروں سے گرایا تھا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ میرا کوئی مقام نہیں، میری کوئی حیثیت نہیں، تو تب تک ازبک خان درانی میرے دل میں وہ مقام واپس حاصل نہیں کر سکتے جب تک وہ مجھے کوئی حیثیت نہیں دیتے، کوئی مقام نہیں بناتے میرا۔ اور اب میں جاننا چاہتی ہوں کہ وہ مجھے کیا حیثیت دیں گے۔
دنیا کے سامنے وہ مجھے کس طرح سے اپنائیں گے؟ مجھے نہ تو ازبک خان درانی کی بیوی کہلانا ہے اور نہ ہی برلاس خان کی بیٹی۔ مجھے کیا چاہیے یہ میں خود بھی نہیں جانتی، لیکن ازبک خان درانی کو جاننا ہوگا میں کیا چاہتی ہوں، کیونکہ وہ تو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں نا، تو جانے کہ میں کیا چاہتی ہوں۔ مجھے جو چاہیے مجھے وہ دلائیں، خوش کرتے ہیں۔ اب میں انہیں دیکھنا چاہتی ہوں کہ وہ مجھے کس طرح سے خوش کرتے ہیں۔ میں نہیں جانتی کہ مجھے کون سی چیز خوشی پہنچائے گی، لیکن وہ تو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، مجھے جاننے کے دعوے دار ہیں، تو جانے کہ میرے اندر کیا چل رہا ہے، کس چیز کی طلب ہے مجھے، کس چیز کی وجہ سے سکون نہیں ہے مجھے۔ انہیں مجھے میرا سکون دلانا ہوگا، اور جس دن مجھے میرا سکون واپس ملے گا، اس دن میں ازبک خان درانی کے لیے دوبارہ سے ویلکم ہے۔ میں دونوں باہیں پھیلا کر انہیں ویلکم کروں گی۔ وہ اپنی ماں کی طرف دیکھتے ہوئے بول رہی تھی، جبکہ وہ الجھتے ہوئے دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی، جہاں کھڑا ازبک اسے سن رہا تھا۔ یقیناً اس کی باتوں کو سمجھنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ وہ خود نہیں جانتی تھی کہ وہ کیا چاہتی ہے، تو ازبک خان درانی کیسے جان پاتا؟ ارے، اسے ازبک کا نام نہیں چاہیے تھا، اسے برلاس خان کا نام نہیں چاہیے تھا، اسے کوئی پہچان ہی نہیں چاہیے تھی، کوئی مقام، کوئی حیثیت وہ چاہتی نہیں تھی۔ تو کس چیز کی طلب تھی اسے، کس چیز کی بے سکونی تھی اسے؟ یہ جاننا اب ازبک خان درانی کا کام تھا، اور وہ اسے جاننے کا دعویٰ کرنے والا اسے جاننے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ بیٹا، اس طرح تو تم ازبک کو بھی الجھا دو گی، وہ پریشانی سے کہنے لگی تھی۔ جب اندر داخل ہوتے ازبک نے ہاتھ اٹھایا۔ نہیں پھپھو، میں نہیں الجھوں گا، آپ فکر نہ کریں، میں اپنی خانہ کا سکون ڈھونڈنے کے لیے کسی بھی حد تک جاؤں گا۔ اس نے مجھے موقع دیا ہے، میں اس موقع کو ضائع نہیں ہونے دوں گا، وہ پورے یقین سے بولا تھا، جبکہ عائرہ سینے پہ ہاتھ باندھے خاموشی سے اسے سن رہی تھی۔ اس کا چہرہ دوسری طرف تھا، وہ اپنے آپ کو مضبوط ظاہر کر رہی تھی، جتنا ہو سکے اسے نظر انداز کر دینا چاہتی تھی، وہ اسے ہرانا چاہتی تھی، اور وہ اسے ہرا کر رہنے والی تھی، یہ جانے بغیر کہ سامنے والا ساری کشتیاں جلا چکا ہے۔ پھوپھو، آج کھانے میں کیا ہے؟ بہت بھوک لگ رہی ہے، بڑے دنوں کے بعد ایسی زوردار قسم کی بھوک چمکی ہے۔ عائرہ کو یوں ہی دوسری طرف چہرہ پھیرے دیکھ کر ازبک نے فارحہ بیگم سے پوچھا، ویسے تو تم لوگوں نے لنچ بھی نہیں کیا؟ تم لوگوں کا لنچ تیار کیا تھا میں نے، لیکن اگر تم تھوڑا ویٹ کر لو تو میں تمہارے لیے تمہارا فیورٹ کچھ بھی بنا دیتی ہوں، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ تو ازبک نے کندھے اچکائے تھے، وہ اپنا فیورٹ پلاؤ کھلائے نا، کتنے دن ہو گئے نہیں کھایا۔ وہ ان کے ساتھ
باہر آتے ہوئے کہنے لگا تھا، جبکہ آئرہ نے بھی ایک نظر دروازے کی طرف دیکھا۔ وہ اس کے موقع کو بہت ایزی لے رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ سب کچھ بہت آسان ہے، لیکن اس دفعہ آئرہ ثابت کرنے والی تھی کہ سب کچھ اتنا آسان نہیں ہے جتنا وہ سمجھ رہا ہے۔ وہ اس کی پیٹھ کو گھوڑے جا رہی تھی، جبکہ اس کی نظروں کا تعاقب محسوس کر کے وہ پیچھے کو مڑتا اچانک آنکھ دبا گیا تھا۔ اس کی حرکت پر وہ ہڑبڑا کر چہرہ پھیر گئی، جبکہ اس کا چہرہ پھیرنے پر ازبک درانی کے چہرے پر آئی مسکراہٹ بے حد دلکش تھی۔ ہاں آئرہ، پھر ہم اس فرائیڈے تک اسلام آباد آ رہے ہیں۔ تم سے مل کر ہم اس کیس کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ ایڈوکیٹ عبادت فون کان سے لگائے اس سے باتیں کر رہی تھی، جبکہ دوسری طرف آئرہ پریشانی سے اسے سن رہی تھی۔ نہیں عبادت، میں فی الحال یہ کیس نہیں کرنا چاہتی۔ میرا مطلب ہے میں 1-1.5 مہینے کے بعد اگر آپ سے رابطہ کروں تو آپ تب بھی میری مدد کریں گی نا؟ وہ کنفیوز سی پوچھنے لگی۔ آف کورس آئرہ، میں تمہاری مدد ضرور کروں گی، اور میرا کام ہی یہی ہے، لیکن 1-1.5 مہینے کے بعد کیا بدل جائے گا؟ تم نے مجھے بتایا تھا کہ تمہارا شوہر ڈیورس نہیں چاہتا۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ 1-1.5 مہینے میں تم اپنا فیصلہ بدل سکتی ہو؟ عبادت بالکل پروفیشنل انداز میں پوچھ رہی تھی۔ نہیں، مجھے نہیں لگتا کہ میں اپنا فیصلہ کسی بھی قیمت پر بدلوں گی، لیکن دراصل وہ انسان مجھ سے ایک موقع مانگ رہا ہے، اور اگر میں اسے ایک موقع بھی نہ دوں تو شاید آنے والی زندگی میں پچھتاؤں گی کہ اگر ایک موقع دے دیتی تو شاید میری زندگی ویسی نہ ہوتی۔ میں اپنی آنے والی زندگی میں یہ ایک شاید نہیں رکھنا چاہتی۔ تم نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے۔ ایک موقع تو ہر انسان ڈیزرو کرتا ہے، اور میری دعا ہے کہ یہ ایک موقع تمہارے لیے تمہارا رائٹ فیصلہ ثابت ہو، کیونکہ طلاق میں کسی طرح کی کوئی اچھائی نہیں ہے۔ یہ اللہ کا سب سے ناپسندیدہ کام ہے، اور وہ شخص تم سے محبت کرتا ہے۔ محبت کرنے والے روز روز نہیں ملا کرتے۔ اگر تمہارا ایک موقع تمہارے آنے والی زندگی میں خوشگوار تبدیلی لا سکتا ہے تو تمہیں یہ موقع ضرور دینا چاہیے۔ وہ اس کے فیصلے پر کافی مطمئن لگ رہی تھی۔ 1-1.5 مہینے کے بعد آپ میرا کیس لڑیں گی نا؟ اس نے پوچھا۔ انشاءاللہ ایسی نوبت ہی نہیں آئے گی، اور اگر آ گئی تو میں تمہارے لیے ہمیشہ حاضر ہوں۔ تم مجھے اپنی بڑی بہن سمجھو۔ تم جب چاہے مجھے کال کر سکتی ہو۔ بالکل پریشان مت ہونا، اور فکر مت کرو، اس چیز سے ہم دونوں میں کوئی پرابلم نہیں آئے گی کہ تمہارا شوہر اور میرا شوہر دونوں کلاس فیلوز رہ چکے ہیں۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی تھی، جبکہ آئرہ الجھ گئی۔
اب اسے سمجھ میں آ رہا تھا کہ یہ بات ازبک تک کیسے پہنچی تھی۔ یقیناً عبادت کے شوہر نے خود ازبک کو فون کر کے یہ بات بتائی ہوگی۔ خیر اب اسے فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا اب ان سب چیزوں میں وہ ارزق کو ہرگز شامل نہیں کرے گی۔ بے وجہ میں وہ اس کی وجہ سے اتنا ذلیل ہوا تھا۔ اب وہ اپنی لڑائی خود لڑنے والی تھی۔ وہ لوگ شام کو گھر آئے تو ایک میلہ سا لگ گیا تھا۔ وہ سب لوگ وہاں بیٹھے ایک دوسرے سے باتوں میں مگن ہو گئے تھے، جبکہ پری نے تو آج سارا کھانا ہی اپنی پسند کا بنوایا تھا۔ سارے نوکر اسے بہت پسند کر رہے تھے۔ ایسی کیوٹ سی مالکن پا کر وہ سب لوگ ہی بہت زیادہ خوش تھے۔ پری بیٹا، ماشاء اللہ کیا کھانا بنوایا ہے! آج کا مینیو دیکھ کر ہی مزہ آ گیا۔ کیوں بیگم، آپ کو تو پریشانی کھائی جا رہی تھی کہ پتہ نہیں کسی نے ڈنر بنوایا بھی ہوگا یا نہیں۔ بابا کھانے کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے خوب تعریف کر رہے تھے، جبکہ امی بھی مسکرا دی تھی۔ جی مجھے تو بس یہی ٹینشن ہو رہی تھی کہ پتہ نہیں کھانا بنا بھی ہوگا یا نہیں۔ بچے آفس سے آ چکے ہوں گے، کیا کھائیں گے، کیا بنا ہوگا۔ لیکن ماشاء اللہ سے بہت سمجھدار بچی ہے۔ انہوں نے پری کو دیکھتے ہوئے اس کی تعریف کرتے ہوئے کہا۔ جی جی ماشاء اللہ، پری بی بی جی بہت سمجھدار اور بہت ہی سکھر بچی ہیں۔ یہ جو کھانا آپ لوگ کھا رہے ہیں نا، سارا کھانا ان کے ہاتھوں سے بنا ہے۔ ہم نے تو صرف ان کی مدد کی ہے، باقی سب کچھ انہوں نے خود بنایا ہے۔ خالہ نے تعریف کے پل باندھتے ہوئے کہا تو پری نے انہیں گھور کر دیکھا تھا۔ اس نے انہیں یہ بات بتانے سے منع کیا تھا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آج میری بیٹی کی، اس کا مطلب ہے کہ آج میری بیٹی کی پہلی رسوئی تھی۔ بابا اچانک اٹھتے ہوئے اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولے تو وہ کنفیوز سی ہو گئی تھی۔ نہیں بابا، پہلی ہرگز نہیں تھی۔ کراچی میں کھانے بناتی رہی ہے یہ، بلکہ وہاں کا تو سارا کام ہی یہی کرتی تھی۔ زارق بالکل نارمل انداز میں بولا تھا۔ ہاں تو سسرال میں تو پہلی دفعہ بنائی ہے نا میری بچی، یہ لو آپ کا نیک۔ وہ جیب سے چند نوٹ نکالتے ہوئے زبردستی اس کے ہاتھ میں تھما رہے تھے، جبکہ ان کا اتنا لاڈ پیار دیکھ کر الینا کی آنکھوں میں مرچیاں سی بھرنے لگی تھی۔ ماشاء اللہ سے اس کی پہلی رسوئی تو نہیں ہے۔ اس سے پہلے جب میری کچھ سہیلیاں آئی تھی نا دعوت پر، ان کے لیے بھی اس نے بہت شاندار قسم کا کھانا بنایا تھا، لیکن آج تو اس نے بہو ہونے کا حق ادا کر دیا۔ امی نے مسکراتے ہوئے اٹھ کر اس کا ماتھا چوما تھا اور پھر اگلے ہی لمحے اپنے ہاتھ سے کنگن اتار کر اس کے بازو میں پہنانے لگی۔ وہ تو الجھ کر رہ گئی تھی۔ وہ لوگ یوں اچانک اسے قبول کر لیں گے، اس نے ہرگز نہیں سوچا تھا۔ امی یہ کنگن چھوڑیں، وہ آپا کے فیورٹ ایئرنگز وہ دیں میری بیوی کو، میں فون کر کے ان کو جلاؤں گا۔ زارق نے اچانک لقمہ دیا تو وہ سب لوگ ہی کھلکھلا کر ہنس رہے تھے۔
خبردار، جو میری بیٹیوں کے خلاف ایک لفظ بھی کہا تم نے۔ بابا اچانک گرجے تھے۔ بیٹیوں کے معاملے میں وہ کسی طرح کی بات برداشت نہیں کرتے تھے۔ میری جان، اب تو سب کچھ میری بہو کا ہی ہے، سب کچھ اسی کو دینا ہے۔ امی نے ایک دفعہ پھر سے اسے اپنے ساتھ لگا دی، اسے اپنے پاس ہی کرسی پر بٹھا گئی تھی۔ ہاں تو وہ ایئرنگز دینا، قسم سے آپا کی شکل دیکھنے والی ہو جائے گی، وہ مزے لیتے ہوئے بولا۔ جبکہ بابا نے اب کی دفعہ گھورا تو اس نے کانوں کو ہاتھ لگایا تھا۔ اچھا نہیں کرتا آپ کی بیٹیوں کی شان میں گستاخی، لے دیکھیں میں نے کان پکڑ لیے، وہ مستی کرتے ہوئے بولا تھا۔ جبکہ الینا سے مزید برداشت نہ ہوا تو وہ اٹھ کر پلیٹ پٹکتی اندر کی طرف چلی گئی تھی۔ اسے کیا ہوا اچانک سے؟ بابا نے پریشانی سے کہا۔ بد ہضمی ہو گئی ہوگی، رہنے دیجیے چاچو، دوسروں کی خوشیاں ہر کوئی ہضم نہیں کر سکتا۔ پری دکھاؤ نا مجھے کنگن، واو کتنے پیارے ہیں، علی سے اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے بولی تو وہ کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ چاچی آپ کی چوائس تو کمال کی ہے، اب تو مجھے وہ ایئرنگز دیکھنے کا بھی تجسس ہونے لگا ہے، وہ بھی مجھے دکھائیے گا، وہ اس کے کنگن کی تعریف کرتے ہوئے بولی تھی۔ جبکہ شجر، جو پوری طرح سے کھانے کی طرف متوجہ تھا، بیچ بیچ میں ایک نظر اٹھا کر اسے بھی دیکھ رہا تھا۔ اس نے اندازہ لگایا تھا کہ وہ اپنی بہن کی طرح نہیں تھی، بلکہ وہ الگ تھی۔ دونوں بہنوں میں زمین آسمان کا فرق تھا، اور یقیناً اپنی اپنی نیچر کی وجہ سے اب یہ فرق کبھی بھی نہیں مٹنا تھا۔ الینا کے اندر جیلسی کا مادہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، جو یقیناً کبھی بھی ختم نہیں ہونا تھا۔ جبکہ علی سے سب کی خوشی میں خوش رہنے والی ایک پیاری سی لڑکی تھی، اور اس پیاری سی لڑکی پر وہ اپنا دل ہارنے لگا تھا۔ اس کا دل اس لڑکی کی طرف بری طرح سے مائل ہو رہا تھا، یہاں تک کہ اس کا ایئرنگ جو پرسوں رات گر گیا تھا، وہ بھی اس نے سنبھال کر رکھا ہوا تھا۔ تبریز کے بار بار پوچھنے پر اس نے کہہ دیا تھا کہ وہ اس کی شبانہ کا ایئرنگ ہے، کیونکہ اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا وہ ایئرنگ اسے واپس کرنے کا۔ محبوب کی قربت نہ سہی، اس کے کان کا جھمکا بھی دل دھڑکانے کے لیے راحت ہے۔ محبت کا تو پتہ نہیں نصیب ہونی بھی تھی یا نہیں، لیکن اپنی شبانہ کا یہ جھمکا وہ ہمیشہ اپنے دل کے قریب رکھنے والا تھا۔ جب تک محبوب باہوں میں میسر نہیں ہوتا، تب تک اسی جھمکے سے کام چلانا تھا، اور اسے ابھی محبوب کو اپنی باہوں تک لانے کے لیے کافی پاپڑ بیلنے تھے۔ پہلے محبوب کے موڈز کی انفارمیشن لینی تھی، اس کے بعد محبوب کو پٹانا تھا، محبوب کی بے فضول کے نخرے اٹھانے تھے، محبوب کی تعریف میں زمین آسمان ایک کرنا تھا، اس کے بعد محبوب سے محبت کے وعدے نبھانے تھے، اس کے بعد اپنے عشق کا یقین دلا کر محبوب سے نکاح پروانا تھا، اور پھر جا کر کہیں محبوب ہاتھ آنا تھا۔ اور جاؤ شجر حیدر،
تو محبوب دے عشق دیاں سوچاں وچ ہی رل گیا۔ وہ ٹھنڈی آہ بھر کر بولا تھا، اس سے بہتر ہے کسی بنگالی اماں سے رابطہ کر کے ایک ہفتے میں محبوب آپ کے قدموں والا تعویذ کروا لو۔ وہ اپنی کسی گہری سوچ میں تھا۔ کیا ہوا؟ آپ کو شبانہ کی یاد آ رہی ہے؟ پاس بیٹھے تبریز نے بھی اچانک سر اٹھا کر پوچھا تھا۔ کون شبانہ؟ ابھی شجر نے جواب ہی نہیں دیا تھا کہ سامنے بیٹھے زارق نے پوچھا، آپ کو نہیں پتا؟ شبانہ میری بھابھی ہے اور جلد ہی شجر لالا شبانہ بھابھی سے شادی کرنے والے ہیں۔ تبریز نے کسی رٹے رٹائے طوطے کی طرح بولا۔ ماشاء اللہ بیٹا، تم نے تو خبر بھی نہیں ہونے دی۔ امی مسکرا کر بولی، جی آنٹی، دراصل وہ اچھا خاصا ہائف ہو گیا تھا۔ یہ آج کے زمانے میں شبانہ نام کون رکھتا ہے؟ کون سے زمانے کی لڑکی پسند کر لی ہے؟ علیزے نے حیرت سے اس سے پوچھا تھا۔ او ہیلو، اس زمانے کی پڑھی لکھی لڑکی، میری شبانہ کے خلاف ایک لفظ نہ کہنا۔ وہ اچانک اٹھ کر اسے وارن کرنے لگا تو علیزے دونوں آنکھیں پھاڑے حیرت سے اسے دیکھنے لگی تھی، جبکہ اس کی آنکھیں پھاڑنے پر وہ اسے اگنور کرتا اٹھ کر کمرے کی طرف چلا گیا تھا۔ علیزے، یہ کیا حرکت ہے بیٹا؟ وہ محبت کرتا ہے اس لڑکی سے، نام تو کسی کا بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تمہیں اس طرح سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ وہ ہرٹ ہوا ہے، اسے برا لگا ہے۔ ہو سکتا ہے اس لڑکی کے ماں باپ نے کسی عزیز و جان کا نام رکھ دیا ہو۔ بیٹا اس طرح سے نہیں کہتے۔ اسے کتنا برا لگا ہے، کھانا تک ادھورا چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ اور شبانہ بھی انسانوں کا ہی نام ہوتا ہے۔ تمہیں اس طرح سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ماما اسے سختی سے ڈانٹنے لگی۔ ریئلی سوری چاچی، آف کورس مجھے اس طرح سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میں تو صرف اسے تنگ کر رہی تھی۔ مجھے تھوڑی نہ پتا تھا وہ اتنا مائنڈ کر جائے گا۔ میں اسے سوری بول دوں گی۔ آئی تھنک وہ اس لڑکی سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے، امی پریشانی سے کہنے لگی، جبکہ زارق حیران اور پریشان تھا۔ کون تھی یہ شبانہ؟ کہاں سے آئی تھی؟ ابھی کراچی تک تو اس کی کوئی شبانہ نامی لڑکی سے محبت نہیں چل رہی تھی۔ اب اچانک یہاں آتے ہی یہ شبانہ کدھر سے ٹپک پڑی تھی؟ اور پھر ایسا افلاطونی پیار کہ پیار اس حد تک جا چکا تھا تو اب تک تو اس چیز کی خبر کیوں نہیں ہوئی تھی؟ یقیناً ارزق کو ہو چکی ہوگی۔ اس کا ارادہ ارزق کو فون کر کے اس بارے میں پوچھنے کا تھا۔ بالکل بیٹا، تمہیں اس سے معافی مانگنی چاہیے۔ تمہیں ابھی اس سے معذرت کرنی چاہیے۔ ابھی جاؤ، وقت ضائع مت کرو۔ امی اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ ارے نہیں چاچی، ابھی نہیں جاؤں گی، تھوڑی دیر کے بعد جاؤں گی۔ ابھی تو منہ پھلا کر بیٹھا ہوگا، تھوڑی دیر بعد غصہ ٹھنڈا ہوگا نا تو سوری بولوں گی تو اس سے میرا سوری سمجھ بھی آئے گی۔ دماغ سے بالکل پیدل ہے یہ لڑکا۔
اس نے خود ہی فیصلہ کرتے ہوئے کہا تھا، جبکہ زارق نے اس کی بات سے 100% ایگری کیا تھا۔ وہ کمرے میں تھا جب آئرہ نے کمرے میں قدم رکھا۔ اسے امید نہ تھی کہ وہ یہاں پر آئے گی سونے کے لیے، لیکن وہ آ گئی تھی۔ شاید وہ اسے ہر طرح سے موقع دے رہی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے اسے ویلکم کیا تھا۔ آؤ ہانا، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ مجھے لگا تمہیں لینے کے لیے مجھے نیچے آنا پڑے گا، لیکن تم خود ہی آ گئی۔ تھینک یو سو مچ۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے اس کا ہاتھ تھامتا اسے وہیں صوفے پر بٹھا گیا تھا۔ او پلیز، مجھے آپ کا بات بات پر یہ تھینک یو نہیں چاہیے، اور نہ ہی مجھے تھینک یو کی ضرورت ہے۔ میں یہاں سونے کے لیے آئی ہوں، مجھے آرام کرنا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو، یا پھر موقع کے ساتھ ساتھ آپ کو اور بھی موقع دینے پڑیں گے۔ اس کا انداز کچھ عجیب سا تھا۔ وہ اس کی بات کے مطلب کو سمجھ گیا تھا۔ نہیں، مجھے ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ضرورت ہوگی تو تمہارے پاس ہی آؤں گا۔ ہاں، لیکن اگر تم مجھے مس کر رہی ہو تو میرا سینہ تمہیں اپنی باہوں میں سمانے کے لیے ہمیشہ تیار ہے۔ وہ دلکشی سے مسکرایا تھا، جبکہ اس کی مسکراہٹ کو نظر انداز کرتی وہ صوفے سے اٹھ کر بیڈ پر آ گئی تھی۔ آپ یہاں بیڈ پر سوئیں گے میرے ساتھ؟ اس نے سرسری سے انداز میں پوچھتے ہوئے پاس پڑے فرسٹ ایڈ باکس سے اپنی دوائیاں نکالی تھی، جبکہ ازبک نے آگے بڑھتے ہوئے پانی کا گلاس بھر کر اس کے حوالے کیا تھا۔ تمہاری اجازت ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہو۔ اگر تم ایسا نہیں چاہتی تو میں وہاں صوفے پر سو جاؤں گا۔ اس نے سامنے صوفے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اتنا اچھا بننے کی ضرورت نہیں ہے جتنے اچھے آپ ہیں نہیں۔ یہیں پر بیڈ پر سو جائیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن مجھ سے دور رہیں گے۔ وہ جلدی سے بولی، پھر میں صوفے پر ہی ٹھیک ہوں۔ ازبک اس کی بات کو کاٹتے ہوئے بولا، جبکہ وہ اسے گھور کر رہ گئی۔ گھورو مت یار، تمہارے گھورنے پر بھی پیار آتا ہے۔ وہ ایک دفعہ پھر سے اپنی دلکش مسکراہٹ اسے دکھاتا آنکھ دبا گیا تھا۔ آپ کے چھچھورے رومانٹک ڈائیلاگز کام نہیں آئیں گے آپ کے، اس نے جتلایا تھا۔ تو پھر بتاؤ نا، میرے کام کیا آئے گا؟ میں وہی کر لوں گا۔ وہ اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے بے خود سا ہو رہا تھا۔ آج کا دن اس کے لیے بہت لکی ثابت ہوا تھا۔ وہ اس کے اتنے قریب تھی، وہ اس سے باتیں کر رہی تھی، اس کے سارے الفاظ اس کے لیے تھے۔ کتنے دنوں سے وہ تڑپ رہا تھا اس کے لیے۔ آج جیسے دل کو راحت ملی تھی۔ اگر نہیں جان سکتے تو ہار جائیں، کیوں فضول میں اپنا اور میرا وقت ضائع کر رہے ہیں؟ ارے ایسے ہی ہار جاؤں؟ جان تو لگانے دو، کوشش تو کرنے دو، ایسے ہی تھوڑی نہ ہار جاؤں گا۔
چلو کیا یاد کرو گی، اپنے جذبات کو اپنے ہاتھوں میں دبوچ کر کنٹرول کرتے ہوئے تمہارے ساتھ بیڈ پر سو رہا ہوں، ورنہ تم جانتی ہو تمہارے معاملے میں بہت بے صبرا ہوں۔ وہ اپنے دل کے جذبات اس پر بیان کر رہا تھا، جنہیں اگنور کرتے ہوئے وہ بیڈ پر لیٹ گئی تو وہ بھی اس کے ساتھ ہی لیٹ گیا تھا۔ وہ بیڈ پر لیٹ تو گئی تھی، اس کے ساتھ بیڈ پر لیٹتے ہوئے اس کے پیٹ پر آہستہ سے اپنا ہاتھ رکھنے پر آئرا نے اسے گھور کر دیکھا۔ اچھا، یہ بھی رولز کے خلاف ہے، یہ نہیں کر سکتے؟ وہ معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے اپنے ہاتھ پیچھے کرتا اس کی گردن کے بالکل قریب اپنا چہرہ رکھ چکا تھا۔ اس کی گرم سانسیں آئرا کو اپنی گردن پر محسوس ہو رہی تھی، تو اس نے اسے مزید گھور کر دیکھا۔ اچھا، مطلب اب یہ بھی نہیں کر سکتے؟ چلو تھوڑا سا دور ہو جاتا ہوں، وہ انچ بھر کا فاصلہ بناتے ہوئے بولا، تو آئرا کی گھوری اب بھی ہنوز برقرار تھی۔ یار ہانا، اب یہ زیادہ ہو رہا ہے، اتنا بھی برداشت نہیں کر سکتا میں۔ اس کے گھورنے پر وہ مزید گھورنے لگا جب وہ اگلے ہی لمحے کروٹ بدلتی دوسری طرف چہرہ پھیر گئی تھی۔ اب یہ ضرورت سے بہت زیادہ ہو رہا ہے، تم جانتی ہو میں یہ چیز برداشت نہیں کر سکتا۔ اب کی دفعہ اس کے لہجے میں سچ مچ کا غصہ امڑ آیا تھا۔ میں نے ٹھیکہ نہیں لے رکھا آپ کے موڈ کے مطابق چلنے کا۔ اگر آپ کو اتنا ہی مسئلہ ہے تو یہ معاملہ یہیں پر حل کر دیتے ہیں۔ وہ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے بولی تو ازبک نے بے ساختہ اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ I'm sorry، میں کچھ زیادہ جذباتی ہو گیا تھا، میری غلطی ہے، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، تم پلیز لیٹ جاؤ۔ وہ اچانک معافی مانگتے ہوئے بولا تو آئرا نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر خاموشی سے بیڈ پر لیٹ گئی۔ جب وہ اس کی لیٹنے پر پرسکون ہوتا تھوڑا سا فاصلہ بناتے ہوئے لیٹ گیا۔ میں صرف دور سے تمہیں دیکھوں گا، بالکل تنگ نہیں کروں گا، اور میری پوری کوشش ہوگی کہ میں تمہارے نزدیک نہ آؤں۔ وہ جیسے اسے اپنا یقین دلا رہا تھا۔ آئرا بنا کچھ بولے آنکھیں بند کر گئی، جبکہ خود کو اس کی نگاہوں کے حصار میں محسوس کرتی وہ نیند بھی اس کے ساتھ دغا کرنے لگی۔ لیکن کب تک اس نے بھی آج ہمت نہ ہارنے کی ٹھان رکھی تھی۔ وہ جیسے نیند کو زبردستی بلانے لگی تھی، لیکن نیند تو نہ آئی۔ تو تھوڑی دیر بعد اسے اپنے بالوں میں ازبک کا ہاتھ محسوس ہوا۔ اس نے آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ بے حد نرمی سے اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں چلاتا اسے پرسکون کرنے لگا۔ یہ سب کچھ آپ کے کسی کام نہیں آنے والا، وہ یوں ہی آنکھیں بند کیے بولی تھی، جبکہ اس کے انداز پر ازبک ہلکا سا مسکرایا تھا۔ تمہیں کس الو نے کہا ہے کہ میں آدھی رات کو تمہیں منانے کی کوشش کر رہا ہوں؟
یہ تو میں اپنا پیار جتا رہا ہوں، تمہیں منانے کا پروسیس تو کل سے شروع ہوگا۔ ازبک کی آواز اس کی سماعتوں میں اتری تھی، جبکہ وہ بنا کوئی جواب دیے خود پر حاوی ہوتی نیند کو گلے لگا گئی۔ اس کی آنکھ خود پر کسی کی گرم سانسوں کا لمس محسوس کرتے ہوئے کھلی تھی۔ اس نے خود پر ایک وزن سا محسوس کیا تھا۔ بے ساختہ آنکھیں کھولتے ہوئے اس نے خود کو کسی کے حصار میں بری طرح سے قید پاتے ہوئے بوکھلا کر ازبک کو دیکھا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے ازبک کو خود سے ہٹانا چاہا تھا، لیکن وہ جانتی تھی ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس کا بھاری وجود وہ اپنے نازک سراپے سے ہلا تک نہیں سکتی تھی۔ ہٹانا تو بہت دور کی بات، اسے لگ رہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ مستی کر رہا ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ وہ گہری نیند میں تھا۔ وہ بے ساختہ اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے اس کی نیند کا یقین کرنے لگی۔ اسے اپنی گردن پر اس کی مونچھوں کی چبھن محسوس ہوئی تھی۔ اس نے آہستہ سے اس کا ہاتھ ہٹانا چاہا تو وہ ایک دفعہ پھر سے اسے خود کس کر خود میں قید کرتا، اس کی گردن پر ہلکے سے اپنے لب رگڑتا، اسے اپنی مونچھوں کی چبھن سے روشناس کروا کر دوبارہ سے سو گیا تھا۔ وہ اسے گھور کر رہ گئی، لیکن ازبک گھورنے کا کوئی اثر نہیں لے رہا تھا۔ وہ تو بس اسے اپنے قریب سے قریب تر کر رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دل چاہا کہ وہ اسے جگا دے، لیکن پھر اگر جگا کر وہ اسے اتنا قریب دیکھ لیتا تو یقیناً وہ شرافت کا مظاہرہ نہیں کرتا۔ وہ صبح صبح اس کی کسی طرح کی جسارت سہنے کی کنڈیشن میں نہیں تھی۔ اس نے آہستہ سے اپنے گرد سے اس کے ہاتھ ہٹاتے ہوئے فاصلہ بنانا چاہا تھا۔ اس کے ہاتھ پیچھے ہٹانے کو وہ کامیاب ہوتی اس کے قریب سے اٹھنے ہی لگی تھی کہ اچانک ازبک نے اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار مضبوط کرتے اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگایا۔ وہ تو بوکھلا کر رہ گئی تھی اس کی اس حرکت پر، جبکہ وہ اب بھی ہوش و حواس سے بیگانہ تھا۔ اسے اپنی باہوں میں قید کرتا اسے اب کی دفعہ اس طرح اپنے حصار میں لے چکا تھا کہ وہ اس کے بازوؤں کی قید میں دب کر رہ گئی تھی۔ اس نے بالکل کسی تکیے کی طرح اسے خود میں دبوچ رکھا تھا۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ میں نے جب شروع کیا تھا تب یہ کوا کاؤں کاؤں کر رہا تھا، جب میں ختم کر رہی ہوں تب بھی یہ کوا یہیں بیٹھا کاؤں کاؤں کر رہا ہے۔ کیا یار، یہ کوے میری جان کیوں نہیں چھوڑتے؟ پتہ ہے کہ ہمارے نا گھر کے سامنے باغ ٹائپس ہے، اور وہاں پر نا بہت پھلدار لگے ہوئے ہیں درخت، جس میں آم، مالٹا، اس طرح کے نا مطلب بہت سارے فروٹس کے، مطلب پورا باغ ہے نا، تو امرود وغیرہ۔ تو یہ جو پرندے ہیں سارے وہاں پہ ہوتے ہیں۔ بیسیکلی ہم نے کوئی پرندے نہیں رکھے ہوئے، ہم نے کچھ کبوتر وغیرہ رکھے ہوئے ہیں، لیکن وہ بھی ہمارے اپنے گھر پر نہیں ہیں، ساتھ میں چاچو کے گھر پہ ہیں۔
تو ان کی تو آپ کو پتہ ہے ان کی تو آواز ہی نہیں ہوتی. تو کبوتر وہ ہوتے ہیں لیکن سوری کبوتر ہی ہوتے ہیں، ہاں کبوتر وہ ہوتے ہیں، لیکن یہ کوے شوے ہم نے نہیں رکھے ہوئے. یہ مت سوچنا کہ یہ کوے بھی ہمارے پالتو ہیں، ہم کوے نہیں پالتے. خیر میں ملوں گی آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے رائٹر کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.